ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن ایک تنبیہ ہے، ایک وارننگ ہے تمام انسانوں کے لیے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے اور عمدہ نصیحت ہے۔ قرآن کے بارے میں سورہ آل عمران میں یہ آیت آئی ہے جو آج پڑھی جائیں گی۔ 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ قرآن تمام انسانوں کے واسطے تنبیہ ہے، اس کا مطلب ہے وارننگ ہے۔ وارننگ خطرے سے پہلے دی جاتی ہے، وارننگ تمام لوگوں کو دی جاتی ہے تاکہ خطرے سے بچ جائیں۔ سارے دنیا کے انسانوں کو اللہ کے عذاب سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے وارننگ پہنچانے کی ذمہ داری مسلمانوں پہ ہے، لیکن افسوس ہے اس وارننگ کا حق ادا کرنے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم کام نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن جب یہ انسان پکڑے جائیں گے بغیر کسی وارننگ کے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری شکایت کریں گے، مالک ہم کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ آپ کے پاس سے ٹیلی گرام آیا ہوا ان کے پاس رکھا ہوا تھا، لیکن ہم کو انہوں نے نہیں بتایا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے پہلے ہماری گردن کاٹے گی۔ تو فرمایا ھذا بیان للناس، یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ایک وارننگ ہے، ایک تنبیہ ہے، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے اور عمدہ نصیحت ہے۔ آج عمدہ نصیحت کی بات قرآن میں ہے، لیکن ہمارے پاس جب کوئی نصیحت کی بات ہوتی ہے تو انسانوں کے بیان ہوتے ہیں، انسانوں کی تقاریر ہوتی ہیں، حالانکہ تمام انسانوں کے لیے بہترین عمدہ نصیحت اگر ہے تو قرآن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نصیحت اس میں رکھی ہے کہ اس کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ 1 2 نہیں، 4 5 جگہ اللہ تعالیٰ نے کی صورت میں اس طرح سے پکارا ہے۔ مگر آج ہم قرآن کو نصیحت کی کتاب بھی نہیں سمجھتے، اللہ کی طرف سے ڈراوا اور تنبیہ بھی نہیں سمجھتے، اسے محض برکت کی اور ثواب کی کتاب سمجھتے ہیں، اور مرے سو مردوں کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، گھروں سے شیطان بھگانے کے لیے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو تو قسم کھانے کے لیے ہاتھ رکھنے کے لیے اسے سر پہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن مجید یہ حقیر کاموں کے لیے نہیں آئی ہے، قرآن تو اس سے بلند کام کے لیے آئی ہے، بلکہ حدیث میں فرمایا گیا ہے یہ تنبیہ ایسی تنبیہ ہے، یہ ہدایت ایسی ہدایت ہے کہ جو لوگ اس کو اختیار کریں گے ان کو عزت سربلندی دلانے والی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا القرآن، یہ قرآن وہ کتاب ہے، ان اللہ یرفع بھذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو سربلندی عطا فرمائے گا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، بہت سی قوموں کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے پست اور ذلیل کر دیتا۔ عزت اور سربلندی اس قرآن کے ذریعے سے کن کو ملی؟ صحابہ کرام کو ملی۔ قرآن سے پہلے وہ لوگوں کی حیثیت کیا تھی؟ وہ لوگ بکریاں چراتے تھے، پہاڑوں پہ زندگی گزارتے تھے، نخلستانوں کے پاس ڈیرے ڈال کے زندگی گزارتے تھے، روم اور ایران کی بڑی طاقتوں کے درمیان پسے ہوئے تھے، کوئی معاشرے میں کوئی دنیا کے اندر نہ ان کی تہذیب تھی، نہ تمدن تھا، نہ ان کا کوئی سیر تھا، لیکن جب قرآن کو انہوں نے اختیار کر لیا، روم اور ایران کی طاقتوں کے انہوں نے چھکے چھڑا دیے، ساری دنیا میں ان کا دودھ ہی بولا، لیکن وہی قرآن بغیر کسی زیر زبر کی تبدیلی کے ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن آج ہم 57 ملک ہونے کے باوجود دنیا میں ایسے ذلیل ہے کہ ابھی آج 4 بجے سے سیاست اخبار کے دفتر میں ایک نمائش لگی تھی، برما کے مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کی تصویریں لگا کے جلسہ کرے ہوئے، ابھی تک ظلم ستم کی ایسی تصویریں کوئی نہیں دیکھی ہوں گی۔ لاشوں سے بھرا ہوا کمرہ ہے، مسلمانوں کی لاشوں کو اس میں جمع کر رہے ہیں، تو لاشوں کو ایسا پھینک رہا ہے آدمی جیسے لاری میں چمڑے بھرتے ہیں نا قربانی کے زمانے میں چمڑے، تو لاش ایسی اچھل رہی ہے تو ہاتھ اور پیر ایسا بالکل پیچھے ادھر ہوا میں ایک لاش ہے بچے کی ایسا گر رہی ہے، لاشیں ایسی ایک پہ ایک بھری ہوئی ہیں کہ لائن سے رکھی ہوئی تک نہیں ہے۔ مسلمان روتے ہوئے کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں تو ان کے کھانے کے لیے سور کے گوشت کے پیکٹ دیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو پانی کی جگہ شراب کے پیکٹ دیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی عورتوں کو پہلے قتل کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی نسل آئندہ نہ بڑھ سکے۔ حالت یہ ہے کہ 3 اسرائیلی سپاہیوں کو کوئی مار دیا، ساری دنیا کے اخباروں میں اسرائیل کے اوپر ہو رہا ظلم اس طرح سے اخباروں میں آ جاتا۔ 2-4 کوئی ایتھلیٹ کو کوئی مار دیے، اسپورٹ
خاموش ہے. اتنی ذلت مسلمانوں کی کیوں ہے کہ مسلمان مارے جاتے ہیں تو ان کی آواز تک نہیں اٹھتی کے ساتھ کیوں مار رہے ہیں؟ یہ قرآن رکھتے ہوئے ایسے ذلیل کیوں ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسے زندوں کی کتاب نہیں سمجھا, اپنی رہنمائی کی کتاب نہیں سمجھا. ہم نے اسے مردوں کے بخشنے کی کتاب بنا دیا. ان کو بخشنے کا ثواب زیادہ ہوگا, پر ہم تو دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں. اللہ نے اس کتاب کے ذریعے سے ذلیل کرنے کی دھمکی دی, عزت دینے کا بھی بشارت دی. اب ہمارے اختیار میں ہے قرآن سے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایک مفسر نے لکھا کہ یہ قرآن تو سمندر بھی دینے کے لیے تیار ہے. اب آپ کے ضرب کی باتیں چند خطرے چند گھٹ لینا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی قرآن مجید سے ہدایت بھی دے, نصیحت بھی دے, عزت بھی دے, سربلندی بھی دے, اور ویسے ہی قرآن کو حاصل کرنے والا ہم کو اللہ تعالیٰ بنائے. آج سے چوتھے پارے کا ترجمہ شروع ہو رہا ہے اور چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کا باقیہ حصہ ہے. باسی بھائی جب تک آئیں گے میں آپ کو سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں جو تم کو زیادہ پسند ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. تو جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا. کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے واسطے بھی حلال تھیں. البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نزول سے پہلے اسرائیل یعنی حضرت یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات پیش کرو, اس کی کوئی عبارت پیش کرو. اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی چھوٹی کھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوخ کرتے رہیں گے حقیقت میں وہی ظالم ہیں. کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا ہے. تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے, اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے واسطے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے. اس کو خیر برکت دی گئی تھی, تمام جہاں والوں کے لیے مرکز ہے, ہدایت بنایا گیا تھا. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. ابراہیم کا مقام عبادت ہے. اس گھر کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا معمون ہو گیا, امن میں آ گیا. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اس گھر کا حج کرے, اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. دنیا میں سب سے پہلی عبادت گاہ مسجد مکے میں ہے, اس کا نام بیت اللہ ہے, مسجد حرام ہے, جسے ہم کعبہ بھی کہتے ہیں. سب سے پہلی مسجد وہی ہے. اسی کو اللہ نے سارے دنیا والوں کے لیے ہدایت کا مرکز بنایا ہے. اس لیے اس مرکز کی حفاظت تمام مسلمانوں پہ لازم ہے. اس مرکز پہ جو حکومت اس وقت ہے وہ سعودی حکومت ہے. کسی طرح سے بھی سعودی حکومت کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے, اس لیے کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کا مرکز وہاں پر ہے. لیکن سعودی حکومت امریکہ کی چرچا گیری کر کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کے لیے کوئی حفاظت کا کام نہیں کر رہی ہے تو اس پر ان کی تنقید بھی کرنا چاہیے. لیکن بیت اللہ کی حفاظت کی خاطر, مکے کی حفاظت کی خاطر جو مرکز ہے تمام دنیا کے انسانوں کا, وہاں کی حکمرانوں کی حکومت کی مسلمانوں کو تائید کرنا چاہیے. کہو اے اہل کتاب, تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کو دیکھ رہا ہے. کہو اے اہل کتاب, یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو, چاہتے ہو کہ ٹیڑھی راہ پر چلے, حالانکہ تم کو اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو. تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم ان اہل کتاب میں سے گروہ کی بات مان لو گے تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف الٹا پھیر لے جائیں گے. تمہارے لیے کفر کی طرف پلٹنے کا کیا موقع ہے جب کہ تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں. تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا. اہل کتاب میں سے یہودی ہو یا عیسائی, ہم کو ہمارے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں, یہ بات تھکی چکی نہیں ہے. قرآن نے بیان کر دی ہے کھول کے. اور ساری دنیا کے عیسائی اور یہودی ہمارے دین کے, اسلام کے, قرآن کے, ہمارے نبی کے سب کے دشمن ہیں. سب ان کی حرکتیں سامنے آتی رہتی ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوط پکڑ لو, تفرقہ میں نہ پڑھو. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے. اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے, اللہ نے تم کو اس گڑھے سے, آگ سے, دوزخ سے بچا دیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے کھول کر روشن کرتا ہے تاکہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے. تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے
جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ مسلمانوں کی اصل ڈیوٹی یہی ہے۔ پہلی چیز انفرادی ہے جو فرمائی گئی ہے، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، تفرقہ میں مت پڑو۔ یہ 3 کام ہیں۔ فرقہ بندی میں چاہے مسلک کی بنیاد پہ ہو، جماعتوں کی بنیاد پہ ہو، کسی رنگ نسل کی بنیاد پر ہو، مسلمان تفرقہ میں نہیں پڑھنا۔ جیسا کہ مسلمان پڑھ رہے ہیں، بنگلہ دیش میں مسلمان رہتے تھے اور وہاں اردو بولنے والے بھی مسلمان تھے جو پاکستان کے تھے، اور بنگلہ دیش کا نام نہیں تھا، پاکستان نام تھا، لیکن وہاں پر بنگالی بولنے والوں نے، وہاں کے مسلمانوں نے بنگلہ دیش بنانے کی خاطر اردو بولنے والوں کو گلے کاٹ دیے، نماز کی حالت میں امام و مسلموں کو ختم کر دیا، یہاں تک کہ بنگلہ دیش بن گیا۔ کیا چیز تھی یہ؟ ایمان کے بجائے زبان کی بنیاد پر تفرقہ میں پڑ گئے۔ اسی طریقے سے آج بہت سے لوگ ہیں پاکستان کے اندر رہتے ہیں، بعض لوگوں کو کہتے ہیں مہاجر ہیں تم لوگ، ہندوستان سے آئے ہیں، آج تک ان کو کوئی مقام نہیں ملا۔ بعض لوگ پنجابی ہیں، بعض لوگ سندھی ہیں، تو سندھ کی بنیاد پر پہچان، پنجاب کی بنیاد پر پہچان، یہ ساری چیزیں اختلاف پیدا کرنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، تفرقے میں مت پڑو۔ تفرقہ ڈالنے والی کوئی بھی چیز ہے تو اس کو مٹا دو۔ رنگ، نسل، زبان، یہ ساری چیزیں پہچاننے کی ہے، اس کی بنیاد پر تفاخر کرنے کے لیے نہیں ہے۔ مگر مسلمان آج اسی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مسلمان اگر ایسی بیماریاں پیدا ہو جائیں تو ایک جماعت تو کم سے کم ایسی ہونا چاہیے۔ سارے مسلمان کرنے کا کام ہے برائیوں کو مٹانا، بھلائیوں کو پھیلانا، لیکن ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو یہ کام کرے، اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہی کامیابی پانے والے ہیں۔ کہیں تم لوگ ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جو فرقوں میں بڑھ گئے، کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا وہ اس روز سخت سزا پائیں گے جس روز قیامت قائم ہوگی۔ کچھ چہرے اس دن کالے ہوں گے، کچھ چہرے روشن ہوں گے۔ جن کے چہرے کالے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا؟ اچھا تو اب اس کفران نعمت کے سرے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی، اور ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تم کو ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، سارے معاملات اللہ ہی کے حضور میں پیش ہوتے ہیں۔ یہ آیتوں میں کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ تم لوگ کی ہدایت آنے کے بعد فرقوں میں نہیں بڑھ جانا، اختلافات کا نہیں مبتلا ہونا جیسا پہلے کے لوگ مبتلا ہو گئے۔ اگر تم فرقوں میں بڑھ جائیں گے، اختلافات میں پڑیں گے، تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پہنچے گے تو چہرہ کالا ہوگا، اور وہاں فرشتے کہیں گے تم کافر ہو گئے ایمان کے باوجود، کیوں؟ فرقوں میں پڑ گئے۔ اس لیے فرقہ بندی حرام ہے۔ فرقہ کیسے بنتا ہے؟ فرقہ شخصیتوں کی بنیاد پر بنتا ہے۔ اللہ کے رسول کی ہستی کو چھوڑ کر کسی اور ہستی کی محبت میں ایسے گرفتار ہوئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ان سے محبت ہو گئی، زیادہ ان کی پیروی کرنے لگے، تو فرقہ بننا شروع ہو جائے۔ اور اللہ نے فرقہ بنانے سے منع کیا ہے۔ کلمہ ہے، اللہ ہے، رسول ہے، کتاب ہے، قبلہ ہے، کیسا فرقہ بن سکتے ہیں؟ لیکن ہم بنتے جا رہے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، قیامت کے دن رسوا ہو گیا، دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے۔ آگے فرمایا مسلمانوں اب دنیا میں تم بہترین گروہ ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا۔ تم بہترین امت ہو۔ اللہ نے خیر امت کہا، مگر آج ہم خیر امت ہیں کیا؟ شر امت بنے گا۔ ہمارے اندر جتنی برائیاں ہیں غالباً غیروں میں بھی برائیاں نہیں۔ فرمایا کہ تم بہترین امت ہو اور تم کو تمام دوسرے بگڑے ہوئے انسانوں کی خاطر میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور تم بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب اگر ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایمان والے بھی ہیں، مگر ان میں کے اکثر بیشتر افراد نافرمان۔ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں۔ پھر اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہیں ملے۔ اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم سے لڑ کے جیت نہیں سکتے۔ ہمارے مسلمان کو سمجھ نہیں آتی بات۔ بڑے بڑے حکمراں پریشان ہیں امریکہ سے کیسا لڑ سکتے صاحب؟ اس کی طاقت اور سائنس، ٹیکنالوجی، بم، میزائل، حتیٰ کہ اس کے پاس میزائل ڈیفینس شیلڈ، اتنی چیزیں ان کے پاس ہے، اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں، کیسا لڑ سکتے؟ نہیں لڑ سکتے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب تم سے لڑیں گے تو مقابلے پر ٹکیں گے نہیں، پیٹ پھیر کر بھاگیں گے،
اور آج آنکھوں سے دکھا رہا اللہ تعالیٰ افغانستان میں. ساری دنیا بھر کی سائنس ٹیکنالوجی فورس کی طاقت رکھنے کے باوجود امریکہ افغانستان سے نکل کے بھاگنے کے لیے رستہ ڈھونڈ رہا ہے, عزت سے جانے کے لیے, ذلت ہو کے جانا نہیں چاہتا. وہ رستے کی خاطر مختلف حکومتوں کے خلا کے بیچ میں ان کے ذریعے سے معاہدہ کرانا چاہ رہا ہے. ملا عمر سے بات چیت کر رہا امریکہ, جن کو گرفتار کرنے سر پہ انعام رکھا تھا ان کے جو پکڑے گا اتنے کروڑ ڈالر کو دیے جائیں گے, ان سے بات چیت چل رہی ہے. ان کے نمائندے جا کے بات چیت کریں, بات چیت فیل ہو گئی. بولے پہلے گوئتاناما جیل کے اندر جتنے ہیں ان کو چھوڑو, اس کے بعد بات چیت کریں گے. اللہ کے ایمان پہ جو چل رہے ہیں, اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ ان کو کامیابی دے رہا ہے. بے شک ان کا نقصان بہت ہو گیا, ملک کا ملک تباہ ہو گیا, لاکھوں لوگ مارے گئے, مگر عزت انہیں کے حق میں آنے والی ہے. تو اہل کتاب سے ڈرنا نہیں چاہیے, ان کی طاقت کو دیکھ کر مسلمان گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ نے بشارت دی ہے کہ تم سے مقابلہ کریں گے تو پیٹ دکھائیں گے, پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہیں ملے گی. یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار پڑی, کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے پناہ حاصل ہو گئی تو الگ بات. یہ یہودیوں کے بارے میں, یہودی کے اوپر ہمیشہ ذلت کی مار پڑی. دنیا میں کس طرح سے جرمن کے لوگوں نے مارا, اور آج اسرائیل بہت طاقتور ہو گیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ذلت کی مار ہے, اور آج تو عزت نہیں ہے. لیکن اس کا جواب خود اللہ نے دیا ہے, کہیں اللہ کے ذمے میں پناہ مل گئی کیا بندوں کے ذمے میں مل گئی, ورنہ ان کو کا عزت نہیں. آج امریکہ کے ذمے کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے, امریکہ ہاتھ کھینچ دے تو برباد ہو جائے. تو فرمایا کہ یہ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں, ان پر محتاجی مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے, اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے رہے, انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا انجام. مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں, ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں, راتوں کو اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں, اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں, اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں, بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. یہ صالح لوگ ہیں جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی نافرمانی نہیں کی جائے گی. اللہ پرہیزگار لوگوں کو خود جانتا ہے. اہل کتاب میں بھی کچھ اچھے ان کی تعریف ہوتی رہے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد. وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے. جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو, اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہو, اسے برباد کر کے رکھے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا, یعنی مسلمان ایک جماعت ہے کہ یہ سب نہیں, ہر جماعت کے بارے میں حکم ہے کہ اپنی جماعت کے سوا. فرمائے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار مت بناؤ. اپنی جماعت سے مسلمان مراد یہ ہے, مسلمان الجماعت ہے. اللہ کے رسول پر ہاتھ پر بیعت کر لیے, سب لوگ ایک امت بن گئے. اللہ کے رسول کے بعد خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیے, سب ایک امت بن گئے. خلیفہ کے بعد خلیفہ, خلیفہ کے بعد 4 خلیفہ, سب ایک امت تھے. اس کے بعد خلیفہ خلافت کی جگہ بادشاہت آ گئی, پھر بھی مسلمان ایک امت تھے. خلیفہ کے جیسے نیک لوگ حکمراں نہیں تھے, کچھ شان شوکت کا مظاہرہ کرنے والے, بیت المال میں سے کھا جانے والے تھے, مگر مسلمان امت ایک تھی. اس کے بعد مسلمانوں کے اندر ایسا بگاڑ آیا, ہر علاقے کے گورنر نے آزاد ہو کر اپنی اپنی حکومت قائم کر لی. وہاں سے مسلمانوں میں انتشار آ گیا, اور یہاں اس طرح سے مسلمان بعض لوگوں نے عیسائیوں کی تائید لی, بعض یہودیوں کی تائید لی, اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے, مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے. بعض لوگوں نے تاتاریوں کی مدد کی. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے سوا کسی کو رازدار نہیں بنانا, مسلمان کے راز دوسروں کو نہیں کرنا. اس میں یہ ضمن یہ بات بھی نکلتی ہے, مسلمان کی مخبری نہیں کرنا. پولیس اسٹیشن میں ہو یا آئی جی کے آفس میں ہو یا کمشنر کے آفس میں ہو, مسلمان کی مخبری نہیں کرنا, نہ امریکہ کو مخبری کرنا. آج مسلمان مارے جا رہے ڈرون حملے کے ذریعے سے افغانستان میں دوسری جگہ. ایسا پلین ہے جس میں بما لگے ہوئے, کمپیوٹرائز اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے, کوئی اس میں پائلٹ نہیں ہے. برابر جا کے مجاہدین کے ٹھکانوں پر مارا, کیسا مارا ہوں, تو مخبری کی جا رہی ہے, فلاں مجاہد فلاں گھر میں رہتا ہے, یہ سڑک پہ رہتا ہے, یہ سڑک کا ہی نام ہے. تو ساری دنیا کا نقشہ ہے ان کے پاس, ڈرون حملے کرنے والوں کے پاس. وہ نقشے پہ فٹ کرتے ہیں, فلاں گلی, فلاں روڈ, اس کے بعد تیسرا مکان, برابر وہیں معاملہ. تو مخبری کے بغیر ڈرون حملے بھی نہیں ہو سکتے. اور اللہ پاک نے فرما دیا کہ اپنے لوگوں کے سوا, اپنی جماعت کے سوا کسی کو رازدار نہیں بنانا, اپنے راز دوسروں کو نہیں بتانا. وہ تمہاری کسی خرابی کے موقع سے فائدہ اٹھانے سے نہیں چوکتے, اور جس چیز سے تم کو نقصان پہنچتا ہے وہ ان کو محبوب ہے.
ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، جو کچھ وہ اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی شدید ہے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور اسلام کے بارے میں جو کچھ بھی وہ لوگ بری باتیں بول رہے ہیں وہ بہت تھوڑی ہے، ان کے دل میں اس سے زیادہ بھرا ہوا ہے۔ وہ تو سامنے بولتے ہیں، رمضان کے زمانے میں افطار پارٹی کر کے بولتے ہیں کہ اسلام اچھا مذہب ہے، ایسا ویسا ہے، انسانیت کا علم بردار ہے، مساوات کی اس کے اندر تعلیم ہے، مگر اصل میں دل میں اسلام کو ڈائنامٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ دل کے چھپا ہوا ہے۔ تو فرمانے اللہ تعالیٰ جو تم کو نقصان پہنچاتی چیز اس سے ان کو خوشی ہوتی ہے، اور ان کے دل کا بغض ان کی زبان سے کبھی کبھی نکل جاتا ہے، چنانچہ نکل گیا۔ بعض لوگ بول دیے کہ صاحب دہشت گردی قرآن کی وجہ سے پھیل کر کے بول دیے ان کی پارلیمنٹ میں، قرآن مجید کے اوپر نظر انگلی اٹھا دیے، لیکن ان کے دل میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ ان کے زبان سے نکلنے والے سے بڑھ کر اور ان کے دل میں چھپا ہوا ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایتیں دے رکھی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو۔ عیسائیوں کو دوست نہیں بنانا، یہودیوں کو نہیں بنانا، مشرکوں کو نہیں بنانا۔ مسلمان ملک برابر ان کی گود میں جا رہے ہو تو دوست بنا رہے، معاہدے کر رہے، حالانکہ تم تو فرمانے اللہ تعالیٰ تم ان سے محبت رکھتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تو تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غضب و غضب کا حال ہی ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتی، کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو، اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ بتا دیا تھا، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، یعنی اسرائیل کی، امریکہ کی، ان کے تمام حواریوں کی کوئی کارروائی بھی ہم پر کامیاب نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ دو کوالٹی ہمارے اندر۔ وہ دو کوالٹی کیا ہے؟ پہلی چیز ہے صبر، اور صبر کا مطلب ہے جم جانا، ڈٹے رہنا، چاہے کچھ ہو جائے، سر دینا مگر ایمان نہیں دینا، جان دینا مگر اسلام نہیں چھوڑنا، یہ ہے صبر۔ ایسا صبر ثابت کرنی ہے۔ دوسری چیز تقویٰ، اللہ سے ڈر کر زندگی کرنا، اس کا مطلب شریعت کی پابندی کرنا، بغیر شریعت کی پابندی کے اللہ کی مدد نہیں ہے۔ تو فرما رہے صبر اور شریعت کی پابندی، تقویٰ، یہ دو چیز اگر تمہارے اندر رہی تو کیا امریکہ، کیا برطانیہ، کیا رشیا، کیا چین، کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ یہ دو کوالٹی اگر ہمیں اختیار کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اختیار کرنا۔ یہاں سے اب آگے جو آیتیں آ رہی ہیں جنگ احد پر تبصرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی صفحے بھی جماعت درست کریں، جنگ لڑنے کی صفحے بھی درست کیے، وہی تذکرہ سے شروع ہو رہا۔ احد کی جنگ جو ہے 3 ہجری میں ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ 3000 کا لشکر آ رہا مسلمانوں کے پاس بدر کا بدلہ لینے کے لیے۔ حضور مشورے کے لوگوں کو جمع کیے، تو لوگوں نے مشورے میں کہا اللہ کے رسول ہم شہر کے اندر فصیل بند ہو کے لڑیں گے، اور جب دشمن کچھ کیا آئے گا چھتوں پہ سے عورتیں بچے پتھر ڈالیں گے، ہم لوگ گلیوں میں نکل کے مقابلہ کریں گے، اس طرح سے ہم جیت جائیں گے۔ یہ کون بولے؟ بڑے بوڑھے لوگ، لیکن جو نوجوان بدر کی جنگ میں نہیں جا سکے تھے، ان کے دل میں شہادت کی تمنا تھی، وہ بولے اللہ کے رسول یہ بزدلی کے جیسا شہر پر بند ہو کے لڑنا ہم کو پسند نہیں ہے، میدان میں نکل کے لڑیں۔ وہ اتنا اصرار کرے کہ اللہ کے رسول گھر میں اندر گئے، کپڑے پہن کے، جنگ لڑنے کے کپڑے پہن کر نکل کے آئے۔ سمجھ گئے کہ حضور مشورہ کر رہے تھے بغیر جنگی کپڑے پہنے، اس کا مطلب حضور کی رائے بھی یہ نہیں تھی کہ باہر نکلنا، اندر رہنا چاہتے تھے شہر میں، تو اپنی رائے واپس لینے کا ارادہ کیا۔ حضور نے فرمایا کہ نبی جب جنگ کا لباس ایک دفعہ پہن لیتے ہیں تو جنگ لڑے بغیر لباس نہیں اتارتے جنگ کا، چلو باہر نکل گئے۔ جب باہر جانے لگے تو عبداللہ ابن ابی منافع ان کا سردار تھا، 300 آدمی کی ٹولی لے کے نکل گیا، ہم بستی کے بڑے بوڑھے لوگوں کی رائے نہیں سنتے، نوجوانوں کی بات سنتے، چلو ہم نہیں لڑتے۔ صرف 700 آدمی میدان کے لیے نکلے، اور ادھر سے 3000 کا لشکر تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جنگی بدیوں سے پورے کام کر کے ایسی جگہ فوج کو بٹھایا کہ صرف پیچھے ایک درہ تھا، وہاں سے حملے کا امکان تھا، تو 40 تیر اندازوں کو وہاں پر بٹھا دیں گے۔ آپ نے فرمایا ہمارے جسموں کو اگر پرندے بھی کھا گئے تو تم نے ہٹنا بس۔ اس کے بعد مقابلے کے لیے سامنے سے دشمن، ادھر سے مقابلہ، ادھر سے پہاڑ، محفوظ جگہ پہ مقابلہ شروع ہوا۔ پہلے حملے میں مسلمان کو فتح ہو گئی، لیکن فتح پوری نہیں ہوئی، مگر مسلمان مال غنیمت لوٹ کے جمع کرنے میں لگ گئے، اور درے کے پاس کے لوگ ہٹنے لگے۔ سب اللہ کے رسول تو شکست ہوئی تو نہیں ہٹنا بولے، یہاں تو کوئی شکست ہونے کا سوال نہیں، جیت گئے، درہ چھوڑ کے ہٹنے لگے۔
خالد بن ولید اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ جنگ کے ماہر تھے، انہوں دیکھ لی تھے پیچھے سے 50-40 آدمی ہیں، پیچھے سے حملہ کرنے سے راستہ کھل جائے گا، وہ پیچھے سے فوج لے کے آ کے حملہ کریں، صرف 10 صحابہ وقت جمے ہوئے تھے، 10 کے 10 شہید ہو گئے، باقی سب تو میدان چھوڑ دیے تھے، پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ ہو گیا، اللہ کے رسول زخمی ہو گئے اور صحابہ 70 شہید ہو گئے، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، 300 صحابہ زخمی ہو گئے اور کفار زبردست فتح پا لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، پوری طرح سے مسلمانوں کو شکست دینے کے بجائے نقصان پہنچا کے جنگ کو واپس چلے گئے، مشرکین واپس چلے گئے، راستے میں جا کے پلٹ کے آنا چاہتے تھے، مگر اللہ کے رسول جب تک پیچھے ان کا تعاون کرنے کے لیے نکلے تو ان کی ہمت بیٹھ گئی۔ اس طرح سے یہ جنگ مسلمانوں کی جو ہاری گئی ہے، کیوں ہاری اس پر اللہ نے تبصرہ کیا، اب میں تبصرہ نہیں کرتا، آپ دیکھیے ہمارے مسلمانوں کے ہارنے کے اسباب کیا ہیں۔ اے پیغمبر، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمول کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو، امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور جن کا حال یہ ہے اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو معان اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ کبھی دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے، تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں۔ زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایت کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے بھی ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقع راستی کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کا الگ چھانٹ کر کافروں کی سر کو بھی کر دینا چاہتا تھا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی۔ لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں۔ پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں اس کی جزا دے گا۔ کوئی ذی روح اللہ کے کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی۔ اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہمارے غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کی باتیں غلط ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری وہ قیام گاہ ہے جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے ہی تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ احد کی جنگ میں مسلمانوں کی شکست کے دو اسباب بتائے گئے۔ ایک سبب یہ بتایا کہ مال غنیمت کی محبت کی وجہ سے بجائے لڑائی کو نتیجے تک پہنچانے کے مال سمیٹنے میں لگ گئے، تو دنیا اور مال کا محبت بہت بڑا فتنہ ہے، جیتی ہوئی جنگ میں شکست میں 2000%۔ دوسرا سبب سردار کے حکم کی نافرمانی۔ اس وقت کمانڈر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے اور اللہ کے رسول نے درے پہ لوگوں کو بٹھا کے کہا تم یہاں سے نہیں ہٹنا، چاہے ہمارے جسموں کو کوے چیل نوچ کے کھا رہے ہو، کسی حالت میں نہیں ہٹنے کا مطلب تھا۔ لیکن صحابہ وہاں سے ہٹ گئے پاس، نتیجے تم درے سے ہم لوگ تو امیر کی اطاعت نہیں کرنا، مال کی محبت میں مبتلا ہونا، یہ دو چیزیں تھیں جس کی وجہ سے احد کی جنگ میں شکست ہو گئی۔ یہاں تک کہ ایک افواہ اڑ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ ایسے موقع پر بڑے بڑے صحابہ کے حوصلے بیٹھ گئے، تلوار پھینک کے بیٹھ گئے میدان میں کہ اگر حضور زندہ نہیں رہے تو ہمارے کے کیا کرنا۔ لیکن بعض دوسرے جلیل القدر صحابہ کرام جو بولے جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول کی جان دی ہے تو ہم بھی اپنے اس مقصد کے لیے جان دینا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ ایک صحابی تو سب دیکھے کہ فلاں کو پکار کے بولے تم کہاں جا رہے تھے واپس؟ مجھے تو احد کے پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس کے بعد نکلے، مقابلہ کرتے 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 میدان میں شہید ہو گئے۔ تو اس وقت جو شکست ہوئی اس کے اسباب یہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بھی یہ کہا کہ شکست اور فتح اللہ کے اختیار میں ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں، اگر مومن ہیں تو غالب ہوں گے ہر حال میں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسے حالات ہمیشہ سے پہلے بھی آتے رہے، کتنے نبی گزر چکے، ابھی گزرا ترجمہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی پیغمبر گزر چکے ہیں جن کے ساتھ حق پرستوں نے مل کر جنگ لڑی ہے کافروں سے، دشمنوں سے۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں ان کے اوپر جو مصیبتیں آئیں تو دل شکستہ نہیں ہوئے، وہ بودے نہیں پڑے، وہ گھٹنے نہیں ٹیکے، معافی نہیں مانگے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، ایسے صبر سے ڈٹ جانے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، ان کے قول، ان کی دعا تو بس یہ تھی خدایا ہم سے تیرے کام میں جو تجاوز ہو گیا ہے اس تجاوز کی غلطی کو آپ معاف فرمائیے، ہمارے قدموں کو جما دیجیے، کافروں پر فتح دیجیے۔ معلوم یہ ہوا
جنگ لڑنا، جہاد کرنا اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کو برداشت کرنا، ایمان پر ثابت قدم رہنا، یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں ہے، پہلے سے کئی پیغمبروں اور ان کے ماننے والوں کے زمانے سے ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ مقابلہ اس لیے کراتا ہے، قرآن میں لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں، کون صبر کرنے والے ہیں. اللہ دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ بغیر دیکھے کسی کو ثواب دینا نہیں چاہتا، نہ اجر دینا چاہتا. اس لیے اللہ نے امتحان کے لیے دنیا میں ہم کو بھیجا، اور یہاں ایک کشمکش ہے، اور اس کشمکش سے پیچھا چھڑا کر ہم معافی مانگ کر صاحب ہمارے مذہب میں تلوار اٹھانا ہے ہی نہیں صاحب. انتخاب نام کی کوئی چیز ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے اسلام کی. ایسا کوئی لوگ بولتے ہیں تو غلط بولتے ہیں. یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا تک تم کو ہوش نہ تھا، اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہے تھے. اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو. اللہ تمہارے صبح اعمال سے باخبر ہے. اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنی ذات ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے. یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے. ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے. ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں تمہارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے. ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے. یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو خود تمہارے دلوں میں اسے چھانٹ دے. اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے. اس میں ایک اعتراض کا جواب ہے جو ہمارے قیامت تک کے لیے کام آنے والا ہے. منافقین کہہ رہے تھے کہ قیادت کے اختیارات میں ہمارا حصہ نہیں ہے، پورے کے پورے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بولے کر رہے لوگ، حضور کی بات ماننے کی وجہ سے یہاں مارے گئے، ہماری بات مانتے تو نہیں مارے جاتے. کون بول رہے ہیں؟ یہ منافقین کہہ رہے ہیں کہ 70 صحابہ جو شہید ہو گئے، ہم بول رہے تھے صاحب شہر کے اندر فصیل بند ہو کے لڑیں گے، مگر ہمارے کام مانتے نہیں مانتے، ہم نکل کے باہر لڑنے والے، ہماری بات مانتے تو نہیں مانے جاتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود قتل گاہوں کی طرف نکل کے آتے ہیں. یہ تو لکھی ہوئی بات تھی، سوال ہی نہیں ہے. اور ایسی آزمائشیں تو پیش آتی رہتی ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو ہے ان کے دلوں میں بات چھپی ہوئی ہے کہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو چیلنج کر رہے ہیں منافقین. تو ایسے ہی ہمیشہ دنیا میں ہوتا ہے جب کوئی کسی تنظیم کی طرف سے، کوئی جماعت کی طرف سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی جیلوں میں چلے جاتے، قید ہو جاتے، مقدمے ہو جاتے، گرفتاریاں ہو جاتی. اس وقت بعد میں بولتے فلاں کام نہیں کرتے تو ایسا ہو جاتا، فلاں ویسا ہو جاتا، اگر ویسا نہیں کرتے تو بچ جاتے. حقیقت یہ ہے کہ حدیث میں ہے ایسا نہیں بولنا چاہیے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو ناممکن ہے کہ کوئی نقصان تم کو نہیں پہنچتا، وہ تو لکھا ہوا تھا. اور کوئی فائدہ پہنچ جائے تو ناممکن ہے کہ فائدہ نہیں پہنچتا، وہ تو لکھا ہوا تھا. لہذا کسی کام کے کرنے سے پہلے رائے کرو، مشورہ کرو، خود سوچ لو. لیکن جب کام ہو جائے اور اس کے بعد کوئی نقصان ہو جائے تو ایسا مت کہو کہ اگر ہم ایسا کرتے تو ویسا ہوتا، اگر ہم ویسا کرتے تو ایسا نہیں ہوتا. اگر مگر کہنے سے شیطان کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے، پھر آدمی اس کے ذریعے سے تبدیل کے عقیدے میں کمزوری آ جاتی ہے، اللہ کی تبدیل کے بارے میں آدمی کے اندر کمزوری آ جاتی ہے. ایسا کبھی نہیں کہنا چاہیے. شیطان کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے. اگر مگر بولیں گے کیا بولنا؟ اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، یہ بولنا نقصان ہونے کے بعد. اللہ نے جو چاہا وہی ہوا، بس اس کے ساتھ کی بات نہیں. تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوری کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے. اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دو چار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے. اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگراں ہے. اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی
وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں. اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے. اللہ کے راستے میں مارے جانے سے شہادت، شہادت کی موت کیا ہے؟ فرمانے ساری دنیا کی جو چیزیں لوگ سمیٹ کے جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے وہ موت. ان کے حصے میں اس موت کے بعد جنت آنے والی ہے. اس لیے شہادت کی موت مسلمان کی پسندیدہ موت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا کی، میری خواہش تو یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں، مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں. 3 مرتبہ اللہ کے راستے میں مارے جانے کی آرزو کا اظہار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات کہ کوئی رشتہ دار دوست احباب کسی جگہ گئے، حادثے سے دوچار ہو گئے، ارے میری بات سنتے، میرے ساتھ چائے پیتے بیٹھتے، نہیں جاتے تو ٹکر نہیں ہوتی تھی، ایسا بولنا کافروں کی بات ہے. کافروں کا طریقہ ایسا ہو، ان کی تقدیر میں ایسا وہ لکھے گیا. یہ بولنے میں حادثہ ہونے کے بعد اگر ہماری بات سنتے نہیں جاتے تو ایسا ہو جاتا، اگر ہو جاتا سمجھے. اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تلخو اور سنگدل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے. ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو. پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ کو وہ لوگ پسند ہے جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول کی خصوصیت بہتری نرم دل ہے، اور سب دل اگر ہوتے تو لوگ اطراف سے چھڑ جاتے ہیں. لہذا آپ کیا کیجیے، قصور معاف کر دیجیے. جو لوگ جنگ میں آپ کی بات نہیں سن کے درے کو چھوڑ کے ہٹ گئے ان کے قصور معاف کیجیے، بخشش کی دعا کیجیے. اور جو لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیے، ایسا کیے ویسا کیے، مشرق پر تنقید کیے، سب کے قصور معاف کر دیجیے. آپ اس سے معلوم ہوتا ہے قیادت کو اپنے ماتحتی کے ساتھ محبت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. قیادت کے قائد کی کوالٹی اس سے بیان ڈانٹ ڈپٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ نرمی کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لے کے چلنا، ان کے قصوروں کو معاف کر دینا، اللہ سے ان کے لیے درگزر کی درخواست کرنا. یہ کوالٹی قیادت کی ہوتی ہے، اللہ کے رسول کے پاس تھی. اس سے لوگ جڑتے ہیں، جمتے ہیں. پھر قیادت کی کوالٹی ہمت، بہادری، حوصلے کے ساتھ کام کرنے کی بھی ہوتی ہے. تو فرمایا قائد کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے آپ نرم دل ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے. سب دل ہوتے تو لوگ چھڑ جاتے تھے. اب لہٰذا آپ ان کے قصور معاف کیجیے، دین کے کام میں مشورہ لیجیے. اللہ کے رسول کو مشورہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ سب فرشتہ آ کے بتاتا تھا ایسا کرو ایسا مت کرو، مگر مشورہ لینے کا حکم دیا اللہ کائے کے لیے، بعد کے لوگوں کو نمونہ بنانے کے لیے کہ امت کا کوئی کام ہو تو کوئی ایک آدمی اپنی مرضی سے پوری امت کی طرف سے وہ کام نہ کرے، بلکہ امت کے لوگوں سے مشورہ لے کے کرے. اس لیے مجلس شورا ہونا مسلمانوں کی اور ان کا امیر ہونا اور ایسا معاملہ ہونا کہ مسلمان کوئی بھی بات ہو فوراً مسجد میں جمع ہو کے مشورہ کر کے اس رائے کے بارے میں، اس معاملے کے بارے میں رائے لے کے کوئی ایکشن لے سکتا ہے. افسوس ہے نہ ہمارا امیر ہے، نہ ہماری مجلس شورا ہے، نہ ہمارے کوئی دین کے مسلمانوں کے کام کے لیے کوئی رائے مشورہ ہوتا ہے. بس رائے مشورہ اگر ہوتا ہے تو بعض جگہ دین کے کام میں اجتماع کے لیے رائے مشورہ ہوتا ہے، بعض جگہ جلسے کے لیے رائے مشورہ ہوتا ہے، بعض جگہ دھرنا دینے کے لیے رائے مشورہ ہوتا ہے. مگر اس امت کی سربلندی کے لیے، اس امت کے دشمن سے مقابلے کے لیے، اس امت کی ترقی کے لیے کوئی رائے مشورے سے کام کرنے کا ہمارے پر نظام نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا. پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے کیسے کام کرے جو اللہ کی غضب میں گر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدر جہاں فرق ہے اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے. در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑتی ہے تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دوسری مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز
پر قادر ہے. جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون. وہ منافق کے جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. جنگ کی دو باتیں اصطلاح استعمال ہوئی ہیں. جب مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے 3000 کا لشکر آنے کی خبریں ہوئی تو اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کے لیے نکلو, مگر بعض منافق نہیں آئے. تو پھر دوسری بات کم سے کم اپنے بستی کے شہر کا دفاع کرو. تو ایک ہے اقدامی جہاد, ایک ہے دفاعی جہاد. اقدامی جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ملک کے اوپر اپن چڑھائی کرنا اور اس ملک کے لوگوں کے زور کو توڑنا, اسلام کے لیے اس کو فتح کرنا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری کے بعد شروع کیا, صلح حدیبیہ کے بعد. سب سے پہلا اقدامی جہاد خیبر پہ ہوا. باقی جتنے جہاد ہیں سب دفاعی جہاد تھے. تو اقدامی جہاد تو فرض کفایہ ہے, ایک فوج گئی کام کری تو کافی ہے, لیکن دفاعی جہاد سارے مسلمانوں کو فرض رہتا ہے. جب مسلمانوں پر حملہ ہو تو بچاؤ کے لیے جہاد کرنے پہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے. اس وقت باپ سے بیٹے کو پوچھنا نہیں ہے, اس وقت ماں سے پوچھنا نہیں ہے, غلام کو آقا سے پوچھنا نہیں ہے, سب میدان میں نکلنا ہے تاکہ امت کا دفاع کیا جا سکے. وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ سے خوب جانتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے. ان سے کہو اگر تم اپنے اس خوف میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھا دینا. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو, وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں, اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہ وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. ایسے مومنوں کے اجر کو جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا, ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے. جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو, تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. دیکھیے صحابہ کے ایمان کی حالت کیا ہے. صحابہ جب شکست کھا گئے, 70 شہید ہو گئے, 300 زخمی ہو گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے, دندان مبارک ٹوٹ گئے, پورے گھروں میں کوہرام مچ گیا. ایسے میں جو دشمن چلے گیا تھا دوبارہ تیاری کے ساتھ آنے کی خبریں ملی تو اس وقت چیخ پکار کر کے یہ نہیں بولے کہ یا اللہ آپ کہاں جا کے سر چھپانا, اب کیسا مقابلہ, یہ نہیں بولے. جب ان کو معلومات ہونے سے لشکر تازہ دم ہو کے آ رہا ہے تو یہ سنتے ہی بولے, ان کا سنے تو خبر ایمان بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں, بولتے سنے تو ایمان بڑھ گیا اور بولے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے, اللہ بہترین کارساز ہے. اس چیز نے ان کے ایمان کو اضافہ کر دیا. تو صحابہ خطرے کو دیکھتے تو ڈر نہیں جاتے تھے بلکہ ان کو یاد آتا تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے خطروں سے آزمانے کا, یہ آزمائشیں جو آ رہی ہے لہذا ایمان بڑھ جاتا تھا. پر آج ہم ذرا سے معلوم ہو جاؤ RSS کے لوگ یہ ہنومان مندر کے پاس جمع ہونے لگتے, اب دیکھو لوگوں کی اوسان خطا ہو جاتے, پسینے چھوٹنے لگتے اور ادھر سے منڈی کو جانا بھی چھوڑ دیتے ہیں. ذرا سے لوگ جمع ہونے بولے تو بس فون کرنا شروع کرتے گھر میں بیٹھ کے, انسپیکٹر صاحب, پولیس صاحب, فلاں صاحب, پیکٹ بڑھا صاحب. یہ جو بزدلی, یہ کم ہمتی, یہ اسلام سے ایمان سے کوئی جوڑ نہیں ہے. ہماری جان ایک ہی وقت جانے والی, جو جانے کا ٹائم مقرر اللہ کے پاس, نہ آگے ہو سکتا نہ پیچھے ہو سکتا. کائے کو یہ بزدلی دکھا, صحابہ نے جیسے ہمت دکھا ایسا دکھا. کیوں؟ یہ ہمت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے بات بتائی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت سمجھو, وہ زندہ ہیں, رزق پا رہے ہیں, فرحاں شاداں مست مگن جنت میں گھوم رہے ہیں. اور جو ساتھی ابھی وہاں جنت میں نہیں پہنچے ان کے بارے میں بھی مطمئن رہیں کہ اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرے. لہٰذا مسلمان شہادت کی آرزو رکھنے والا بزدل نہیں ہوتا, شہادت کی تمنا رکھنے کی وجہ سے ہمت آتی ہے اور پھر ایسی جب ہمت مسلمانوں میں آ جاتی ہے تو کوئی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی. آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے, ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خامخواہ ڈرا رہا تھا. لہذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا, مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو. اے پیغمبر صلی
صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے۔ اور حضور کو خطاب کر کے ایک بات ہے اور سب مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کیا ہے؟ جو لوگ کافر ہیں زمین میں ان کی دوڑ دھوپ چلت پھرت، ان کے ریلیاں، ان کے جلوس، ان کے ٹینکاں، ان کے توپاں، یہ جو چل رہے ہیں، یہ جو کوشش کر رہے ہیں، تو ان کی دوڑ دھوپ سے آپ رنجیدہ مت ہو جائیے، ان کی سرگرمیوں سے آپ آزردہ مت ہو جائیے۔ یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، نہ اللہ کا، نہ اسلام کا، نہ مسلمان کا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہوں بات مانے کے لیے۔ لہٰذا آج جو RSS کے، VHP کے، ہندو منانی کے اور مختلف قسم کے یہودی اور اسرائیلیوں کے جو گروپ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور اسرائیل کے لوگ آ کے یہاں پر بزنس کر کے بہت سی ایسی چیزیں بیچ کے جا رہے ہیں جو سیکورٹی کے نام پر مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، یہ سب دیکھ کے ہماری ہمت بیٹھ جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی کتنی کوشش، دوڑ دھوپ چلت پھرت ہے، وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ جو ہوگا، جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہی ہوتا، بس کوشش اس بات کی کرنا چاہیے کہ اپنے دفاع کی ہم سوچیں۔ اللہ کے رسول نے دفاع کے لیے کام کیا، صحابہ نے کیا، آج کہاں چلے گے ساتھ؟ مٹی کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے بلکہ تقریریں سنتے ہیں۔ کیا امت کی حفاظت مٹی کی سنت نہیں ہے؟ کیا خالی داڑھی ٹوپی سرما لگانا، ادھر صف میں بیٹھے تو شیشی پاس کر ادھر لگانا، ادھر لگانا، بس یہ سنت نہ رہی ہمارے گڑبڑ سونا، مٹھا کھانا؟ ارے امت کی حفاظت کے لیے جاگنا، پہرا دینا، ہتھیار گھر میں رکھنا اور مسلمانوں میں حوصلہ بلند کرنا، یہ سب بھی تو اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ مگر ہم لوگ بھول گئے، تقسیم کر لیے، پسند کی چیزوں کو رکھ لیے، جو چیز ذرا سخت خطرے کی تھی اس کو چھوڑ دیے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھے۔ ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو۔ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو غیب پر مطلع کر دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ لہذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ یہ آیت اب جو پڑھی گئی ہے، اللہ مومنوں کو اس حال میں رہنے نہیں دے گا جس حال میں تم اس وقت پائے جاتے ہو۔ اس سے مراد صحابہ کرام کے ساتھ منافقین بھی تھے مسلمانوں کے، اور اللہ تعالیٰ فرمانے کہ منافقوں کو مومنوں سے چھانٹنے کا اللہ کے پاس پلان ہے، مگر غیب کی بات نہیں بتاتے اللہ تعالیٰ کہ کون منافق ہے اس کو مار دو، ہٹا دو، کر دو۔ یہ تو صرف پیغمبروں کو بہت سی غیب کی باتیں بتاتے ہیں، پورا غیب تو ان کو بھی نہیں بتاتے، مگر اللہ تعالیٰ ایسی تدبیریں کرتے ہیں کہ منافق اور مومن مل کے نہیں رہیں گے، ایسی آزمائشیں لا کے کھڑا کرتے ہیں کہ منافق الگ پہچانے جاتے ہیں، مومن الگ پہچانے جاتے ہیں، پھر اس وقت مسلمان اپنی احتیاط کا کام کر لیتے ہیں۔ مدینے میں ایسا ہی ہوا، چنانچہ بہت سے لوگ ملے جلے تھے، لیکن عہد کے موقع پر 300 لوگوں کو لے کے جب الگ ہو گیا تو پھر معلوم ہو گیا کہ اب تک آستین کے سانپ تھے۔ ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان آستین کے سانپ منافقوں سے ہوا ہے۔ ان کو الگ کر دینا، کارنر کر دینا، ان کو کوئی عہدہ نہیں دینا، کوئی منصب نہیں دینا، ان کی گواہی نہیں قبول کرنا، یہ مدینے میں ایسا کر چکے اللہ کر چکے، کیونکہ حضور حکم آ گیا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرو کافروں اور منافقوں کے خلاف۔ چاہیے کہ آپ کے اندر ان کے خلاف سختی ہو، تو ان کے خلاف منافقین کے جہاد کے خلاف جہاد کیا ہے، ان کو خطر نہیں کرا اللہ کا رسول، مگر ایسا کارنر کر دیے کہ کوئی مقام مرتبہ ان کو کوئی جگہ نہیں ملتی، ٹھکانا نہیں ملتا۔ چنانچہ حضور کے زمانے میں مدینے میں ایسا ہوتا تھا کہ عبداللہ ابن ابی بڑا سردار تھا، اونچا پورا آدمی تھا، زبردست تقریر کرتا تھا، حضور کے جانے سے پہلے تمام لوگ اس کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ تو حضور جب جمعے کے دن تقریر کرنے ممبر پہ جاتے تو حضور ممبر پہ بیٹھتے کھڑے ہوتے انہیں تقریر کرتا تھا، اے لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات توجہ سے سنو، ان کے ذریعے سے ہم کو دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات ملنے والی ہے۔ ایسی چھوٹی تقریر کر کے حضور کی تائید میں بیٹھ جاتا تھا، اس کے بعد جمعے کی تقریر حضور کرتے تھے۔ لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا، اس کے منافقت کا پول کھل گیا اور وہ جہاد میں جی چڑھایا، حضور کی شان میں گستاخی کیا، صحابہ جو مخلص صحابہ تھے ان کے خلاف زبان کھولا۔ اس کے بعد جب جمعے کا دن آیا پھر کھڑے ہو کے تقریر کرنے کھڑے ہو گیا تو مسلمان پکڑ کے اس کو بٹھا دیا، چپ بیٹھ، تجھے بولنے کا حق نہیں ہے، ذلیل ہوگا۔ خود ان کا بیٹا آ کے راستے میں ٹھہر گیا،
مدینے میں عزت والے جائیں گے، ذلیل نہیں جا سکتے، تو ذلیل ہے، باپ کو بیٹا روک دیا۔ اللہ کے رسول صحابہ کے خلاف سازش کرتا تھا۔ بھائی اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے معاشرے میں بھی جو منافق قسم کے لوگ ہیں، مغفر قسم کے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو عزت نہیں دینا چاہیے، مسجد کا کمیٹی کا نہیں بنانا چاہیے، اور کوئی اہم کام بستی میں تو اس کا صدر نہیں بنانا چاہیے، سیکرٹری نہیں بنانا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں مسلمانوں، اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہیں رہنے دے گا جس حالت میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ پاک لوگوں سے ناپاک لوگوں کو چھانٹ کے دے گا، ہمیں بھی چھانٹ دینا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو مقام مرتبہ نہیں دینا چاہیے جو ملت کے خلاف بغاوت کر کے دوسروں کے حق مضبوط کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی ان کے نام اعمال میں ثبت ہے۔ جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے اس کی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو۔ پھر اگر ایمان لانے کے لیے شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر قریب چیز ہے۔ اس میں پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے لیے قربانی کی جاتی تو آسمان سے آگ آ کے قربانی کو کھا لیتی تھی، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے پاس سے قربانی قابل قبول ہو گئی، منظور ہو گئی۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقے کو ختم کر دیا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، مدینے میں پہنچے، تو بعض لوگ یہودی یہی کہنے لگے ہم آپ کو نبی نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے تھے؟ اصل قرآن میں دوسرے موقع پہ لکھا ہوا ہے بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے اللہ کے رسول، اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے آنا ہو پیغمبر، آخری پیغمبر، اس لیے محض اپنے قبیلے میں نہیں آئے تو انہوں نے نہیں مانا۔ تو کہتے تھے ہم اس وقت تک کسی کو نبی نہیں مانیں گے جب تک کہ آگ آ کر اس کی قربانی کو نہ کھا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے اس سے پہلے کئی پیغمبر آ کے ایسے نشانے تم کو دکھائے تو ان کو بھی تم نہیں مانے، ان کو ختم تک کر دیے۔ یہ تمہاری باتیں ہیں جو بہانے تلاش کرنے کی ہیں۔ بہرحال ایک دن مرنا ہے، اس دن پتہ چل جائے گا کہ سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ان اہل کتاب کو یہ اللہ نے پیشن گوئی فرمائی ہمارے لیے، وہ پیشن گوئی ہے مسلمانوں تمہیں جان اور مال دونوں کی آزمائشیں پیش آئیں گی، اور اہل کتاب سے اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں تم کو سننی پڑیں گی۔ ان حالات میں اگر تم صبر کرو اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو، تقویٰ ہے، تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ آج کل جو بہت سے بیانات آتے ہیں قرآن کے خلاف، حضور کی شان میں، اور اسلام کی بہت سی باتیں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں، ہماری شریعت پر اعتراض، یہ سب تکلیف دہ باتیں ہیں، اور زبان سے جان مال کے نقصانات، ہمارے ملکوں کو برباد کر دیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو حالات پیش آ رہے ہیں اہل کتاب کی طرف سے بھی ہے، مشرکوں کی طرف سے بھی ہے، تو یہ نئی چیز نہیں ہے، یہ آزمائش کے لیے اللہ نے پہلے سے لکھ دی۔ اس کو فیس کرنے کے لیے دو کوالٹی اپنے اندر پیدا کرنا ہے، ایک صبر اور ایک تقویٰ، تب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی،
اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنی کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں۔ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ زمینوں اور آسمانوں کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کیا بس کام کرے۔ بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ بس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ خداوند جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے مومنوں کی صفت بیان کی ہے کہ آسمان زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں، نتیجے اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہچان لیتے ہیں، آخرت کا حساب کتاب یقینی ہے، وہ یقین ہو جاتا ہے، پھر یہ دعا مانگتے ہیں۔ آج غور و فکر ہم چھوڑ دیے صاحب، انگریزا غور و فکر کر رہے ہیں، سورج چاند تارے زمین آسمان جھاڑی جڑی بوٹی ہر چیز پہ غور و فکر وہ کر رہے ہیں۔ آج مسلمان غور و فکر ہی نہیں کر رہے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہیں، جبکہ پہلے ابتدا میں غور و فکر کا کام مسلمانوں نے شروع کیا تھا۔ ان کے غور و فکر کے جو نتائج پر مبنی کتابیں تھیں ان عربی کتابوں کو ہم لوگوں نے اپنے پاس لاطینی میں ترجمہ کر لیا تھا، ان کتابوں میں ترقی کرتے 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 آج یہاں تک پہنچے ہیں۔ برطانیہ کا جو پرنس چارلس ہے اس نے تقریر کر کے کہا کہ آج دنیا کی سائنس کی ترقی سابق کے اربوں کے غور و فکر کے نتیجہ مرہون منت ہے۔ دنیا میں اس نے قبول کیا، بہت بڑے انسان ہیں جو خود ان کے گھر کا وہ ہے۔ تو پہلے غور و فکر مسلمان کرتے تھے، مگر آج مسلمان ایمان کی سب سے بڑی کرام یہ سمجھتا ہے عمل کہ بس اللہ اللہ کرے، گناہوں سے بچ جائے، زندگی گزارے، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں کو چھوڑے، نیکی پہ چلے، اللہ کو راضی کرنے کا کام کرے اور دنیا کی چیزوں کی کھوج لگائے، اس کے تحقیق کے ذریعے سے انسانیت کو فائدہ پہنچائے۔ اور افسوس ہے آج سائیکل سے لے کر پلین تک کوئی چیز بھی نہیں جو مسلمان بنایا ہو۔ سارے انسانوں کو فائدہ جو پہنچ رہا ہے دوسروں کی بنائی ہوئی چیزوں سے فائدہ پہنچ رہا ہے، اس لیے لوگ ان کی تہذیب کو تمدن کو اختیار کر رہے ہیں۔ ہم کچھ انسانیت کا فائدہ کرے ہوتے تو ہمارے بھی پیچھے لوگ سکتے۔ تو غور و فکر کرنا دعوت ہے قرآن کی۔ اس دعا کے جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے کہ یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی۔ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں کامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ یہاں پر سورہ آل عمران ختم ہوئی، یہ آخری آیت اس وقت کے مسلمانوں کے خطرے کے حالات میں جب کشیدگی سے دوچار ہو گئے تھے، اللہ نے ایک پروگرام کے طور پر دی ہے۔ اس میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اے ایمان والو صبر سے کام لو،
اور باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، خود صبر کرو، تمام امت کو مل کے صبر کر کے کافی کرنا چاہیے مقابلہ، اور حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، امید ہے کہ تم کامیابی پاؤ گے۔ تو یہ تینوں پوائنٹ کا پروگرام، 3 پوائنٹ پروگرام ہمارے لیے بھی ہے، اور ساری دنیا میں مسلمان شکی سے دوچار ہے، ذہنی، فکری اور فوجی، یہ تمام شکی سے نکلنا ہے۔ تو یہ 3 کوالٹی ہمارے اندر پیدا کرنا ہے۔ سورت ختم ہوگی، سورہ نساء شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نساء شروع بیان جو ہو رہا ہے وہ نکاح، یتیموں کے حقوق، وراثت کے حقوق سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 70 لوگ جب احد کی جنگ میں مارے گئے تو بہت سے گھر یتیموں کے ہو گئے، بہت سے بچے یتیم ہو گئے، اور بہت سے لوگوں کی جو ہے مرنے کے بعد ان کی بیویوں کا حصہ ملنا، پھر ان کی دوسری شادیوں کا معاملہ ہونا، اس کی بات ہے۔ تو جو مسائل پیدا ہوتے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کے حل کے لیے شریعت نازل فرمائی، اس سورہ نساء میں ہیں۔ تو احد کی جنگ کے بعد سے لے کر 2 سال کے وقفے میں، یعنی سورہ حدیبیہ کے وقفے سے پہلے تک یہ سورت نازل ہوئی۔ اس میں معاشرتی احکام ہے۔ نساء کہتے ہیں عورت، سورت کا نام ہے عورت، اور عورتوں کے بہت سے مسائل کا بیان کیے گئے۔ اسلام پر الزام ہے کہ عورتوں کو کوئی اس میں حق نہیں ہے اور دبا کے رکھا گیا ہے اسلام میں، اس لیے عورتوں کے راستے سے ہی اسلام پہ حملہ کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جتنے مذاہب تھے، جتنی تہذیبیں تھیں، ان کے پاس کوئی حق نہیں تھا عورت کا۔ اسلام نے حق دینا شروع کیا۔ اب یہ موجودہ ماڈرن تہذیب اسلام کے دیے ہوئے حق سے بڑھ کر ان کو دے رہی ہے، جو حق نہیں ہے بلکہ ظلم ہے، اس کو بڑھنے کا ان کا حق ہے۔ تو اس صورت کو پس منظر میں ہمارے گھروں کا، معاشرے کا، خاندان کا نقشہ ہم دیکھ سکتے ہیں، کیا ہم اس پر چل رہے ہیں کیا نہیں چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ موقتاً ضرورت تشریح کی جائے گی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس کی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد عورت دنیا میں پھیلا دی۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تم کو پسند آئے ان میں سے 2-2، 3-3، 4-4 سے نکاح کر لو۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قریب ثواب ہے۔ زیادہ 4 شادی کرنے کی اجازت جو اللہ تعالیٰ دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ یتیموں کا حق ادا کیا جائے، یتیموں کے ساتھ سلوک کرنے کی خاطر ان کی بیوہ ماؤں سے شادی کر لینے کی بات ہے۔ اس طرح سے آدمی بعض یتیم لڑکیوں کی کفالت کرتا ہے تو کہیں ان کا حق نہ مارا جائے، نادانی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا مال، اس کا جمال، اس کا حسن سب خون لے لینے کے لیے اس سے شادی کرنے کے بجائے دوسری عورتیں سے شادی کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو۔ تو 4 شادیاں محض خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، خواہش پوری کرنے کے ساتھ معاشرے کے مسائل حل کرنے کے لیے۔ ایک بزرگ نے ابھی کچھ دن پہلے بات کہی تھی ایک میٹنگ میں، حیدرآباد میں شادی بہت بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے جوڑے گھوڑے کی وجہ سے۔ لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے مسلمانوں کے پاس، لڑکوں کی تعداد کم ہے۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کا رواج دینا مسلمان، تاکہ شادیاں آسان ہو جائیں۔ ایک سے زیادہ شادی کریں گے تو ہر دوسری شادی والے کو کیا ہو رہا ہے، لڑکی والے پوچھ رہے ہیں کہ آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو کیا دیتے آپ دلہن کو؟ نقد مہر تو دیتے نا، گھر دیتے کیا، کوئی چیز بینک کا بیلنس دیتے کیا؟ اس طرح سے یہ رواج چل رہا ہے کہ دوسری شادی بولتے ہی دے کے شادی کرنا پڑا، لے کے نہیں کر سکتے۔ جب یہ رواج چل جائے گا تو دلہن والے پیسے ان کو دینا پڑے گا اور لڑکی جب تک نہیں دیں گے تو اس طرح سے ان پر ہونے والا ظلم رک جائے گا۔ ایک سے زیادہ شادی کرنے سے معاشرے کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، اللہ نے اجازت دی ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں، اور اس پر اعتراض ہے پوری دنیا۔ مسلمان جو ہے 4 شادیاں کرتے ہیں۔ اور عورتوں کے مہر خوشگری کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو۔ مہر فرض سمجھ کر ادا کرنا ہے۔ ہم کیا کریں، مہر نہیں دے کر کے جوڑا گھوڑا لے لیں، سوچنے کی بات ہے۔ قرآن کے خلاف زندگی گزار کے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے آج ہماری بہت سی بیٹیاں دوسروں کی باہوں میں چلی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ اس کے باپ کے پاس مہر اور جوڑے بڑے کو دینے کچھ نہیں ہے، بجائے ہم مہر دے کے شادی کرتے، ان سے مانگ رہے تھے، دینے کچھ نہیں ہے تو جا رہی ہیں دوسروں کے ساتھ۔ اگر ہم مہر دے کے شادی کرنا شروع کریں گے تو ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں مسلمانوں ہی کی گود میں آئیں گی، آج کافروں کے پاس جا رہی ہیں جوڑے گھوڑے کی لعنت کی وجہ سے۔ اللہ نے اسے ختم کرنے کے لیے حکم دیا، مہر کو فرض سمجھ کر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔
عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو۔ یہ معاف کر دیں تو معاف کرا دیں۔ ہمارے پاس ہمارے لیے تو آگے گڈیا بولتے ہیں، چڑیاں ہو توڑ کے مہر بخشو اماں، بہر بخشو، تو میں معاف کری بولتے روتے روتے بولتی ہوں۔ وہ زبردستی کا معاف کرنا، معاف کرا لینا نہیں ہے۔ زندگی میں جب میاں بیوی رہتے ہیں، بیوی اپنی خوشی سے بولی اگر کہ آپ نے بھی جو مہر دیے تھے آپ کو ضرورت نہ لے لیجیے، تھوڑے پیسے میں دینا چاہ رہے ہیں تو وہ کھا سکتے ہیں پیسے، یہ ابھی دیے نہیں تھے دینے کا ہے، میں تھوڑا معاف کر دینا آپ کو، تو وہ کھا سکتے ہیں۔ مگر دینے کی پوری نیت ہونا، نقد دینا صحابہ کا طریقہ ہے، ادھار پہ نکاح کرنا جائز ہے، بہرحال بغیر مہر کی شادی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے، پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو۔ وراثت میں عورتوں کا حق ہے، سب سے پہلے اسلام نے دیا، لیکن عورت کو کم ہے، اس پر اعتراض کر رہی دنیا، ارے مرد کو 100 ہے، عورت کو 50 روپے، مطلب عورت کو آدھا ہے مرد کو ڈبل ہے۔ تو اللہ نے تو اس وقت جب کہ کوئی حصہ ہی نہیں تھا عورتوں کا، اور بازاروں میں عورتیں بیچی جاتی تھی، سوتیلی ماں سے بھی شادی کر لیتے تھے، ایسے زمانے میں عورتوں کا حق دیا، لیکن اس میں ذمہ داری کم ہے، اس نے تھوڑا حصہ دیا، مردوں میں زیادہ ذمہ داری سے زیادہ حصہ دیا۔ وراثت تقسیم ہونا چاہیے، بہنوں کو بیٹیوں کو حصہ دینا چاہیے، پورے سب بیٹے ہڑپ کر دے رہے، سب بیٹوں کے نام پہ لکھ دے رہے، نہیں شادی میں خرچہ کرنا تھا تمہارے اوپر، میں تمہارے کو کچھ نہیں دیتا، کون خرچہ کرو بولا تھا شادی میں، اصل تو وراثت دینا ہے آپ۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے معصوم کی سی بات کرو۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ دے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے، بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کرے اور راستے کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اگر میت کے وارث 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور فرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے خرید کر ہے، یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا، اور اگر وہ بے اولاد ہوں تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور بھائی بہن
اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرط یہ کہ وہ ضرر رسانہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا و بینا و نرم ہے۔ یہ وراثت کا قانون اللہ تعالیٰ نے 2 رکوع میں بیان کر دیا۔ اب اس قانون پہ نہیں چلے گا تو کیا دھمکی ہے؟ سنیے ہماری سب سے خطرناک آیت ہے قرآن مجید کی۔ وصیت کے سلسلے میں ایک سوال ہے کہ وصیت آج کل بہت اخبار میں آخ کر دی اولاد کو، تو کیا اولاد کو نہ خلف ہے بلکہ وصیت سے محروم کر سکے گا؟ یہ شریعت میں وصیت کے بارے میں جو بات ہے آپ سوال کر رہے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کسی اولاد کو آخ کرنا اسلام میں نہیں ہے۔ وصیت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حق کسی کا نہیں بنتا تھا، وارث نہیں ہے ہوتے، لیکن اس کو دینا چاہتے ہیں تو اس کو 1/3 دینے کی حد تک وصیت کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر دادا مر رہا ہے تو یتیم اگر پوترا یتیم ہے اس کو اصل میں حق نہیں ہے، تو وصیت کر کے لکھ سکتے ہیں کہ میرے پوترے کو میری دولت میں سے 1/3 دیا جائے۔ تو اس طرح سے جن کے حق نہیں بنتے، جو وارث نہیں ہیں، ان کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ پوری دولت کی نہیں کر سکتے، سب کو محروم کر کے ان کو دے دینے کے لیے کہ پورا ان کو دے دیا جائے، ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ وارث کے حق میں نہیں کر سکتے، صرف 1/3 کر سکتے ہیں غیر وارث کے لیے۔ رہا اپنی اولاد کو آخ کر دینا، غیر اسلامی چیز ہے۔ آخ کرنے کا مطلب ہے ان کو کاٹ کے پھینک دے رہے، ان سے کوئی تعلق نہیں، ہماری جائیداد میں سے کچھ کو دیں گے نہیں، ہم ان کا صورت نہیں دیکھنا چاہتے بلکہ نوٹس ڈال دیتے ہیں کمپنی۔ یہ شریعت میں نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا نافرمانی تو درست کرو، تنبیہ کرو، ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، نہیں تو اس کو الگ کر دو، مگر آپ کے مرنے کے بعد آپ کی وراثت میں سے تو برابر اس کو حق کا اللہ نے حق مقرر کیا ہے، وہ دینا ہی پڑے گا اس کو۔ آپ مر جائیں گے آپ کے وارثوں کو دینا پڑے گا۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہو ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے بھی متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی۔ اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ کسی صریح بدچلنی کے مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھتی ہو۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے؟ اور آخر تم اسے کس طرح لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکی ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے؟ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، در حقیقت یہ ایک بہائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہو، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زین و شو کا ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زین و شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح
نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر پارہ ختم ہو جائے اور سورہ نساء کی کچھ آیتیں بھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور رحم ہوا کہ ہم لوگ قرآن کے 4 پارے مکمل کر لیے، کل سے 5واں پارہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ قرآن مجید سے ہمیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس قرآن کے مطابق اپنے گھر و خاندان کا نظام چلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں کافر لوگ جو دوڑ دھوپ کر رہے ہیں اسے دیکھ کر بے ہمت ہونے سے ہم کو بچائیے۔ اے اللہ ہمارے حوصلے بلند کر دیجیے، اے اللہ ہمارے اندر ہمت پیدا کر دیجیے، اے اللہ ہمارے اندر صبر اور تقویٰ پیدا کر دیجیے، اے اللہ ہمارے اندر صبر اور تقویٰ پیدا کر دیجیے۔ اے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں پہ رحم فرمائیے، خاص طور پر میانمار کے مسلمان اس وقت بہت مشکل میں ہیں، لاشوں کے پشتے پڑے ہوئے ہیں، لوگ بے گھر کیمپوں میں ہیں۔ اے اللہ ان کی مدد فرمائیے، اے اللہ ان کی نصرت فرمائیے، جان مال عزت آبرو کی ان کی حفاظت فرمائیے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ اے اللہ افغانستان کے مسلمانوں کی اور مجاہدین کی مدد فرمائیے۔ اے اللہ اسلام دشمن طاقتوں کو آپ رسوا کر دیجیے، ذلیل کر دیجیے، ان کو شکست سے فاش سے دوچار کر دیجیے۔ اے اللہ جو قوانین شریعت کے آپ نے سورہ نساء میں نازل کیے اور دوسرے صورتوں میں نازل فرمائے، ان کی پابندی کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین۔